अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो है इस्तग़फ़ार से रिलेटेड और आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप डिप्रेशन में हैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप उस डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकती हैं, क्योंकि डिप्रेशन इतनी बुरी चीज़ है कि आपको वो सुसाइड करने तक पे जो है वो मजबूर कर देती है, अकेलेपन के लिए मजबूर कर देती है। तो हम इसी से जो है वो निजात का ज़रिया देखेंगे, लेकिन मैं आपको उसके पहले मेरी ही अपनी स्कूल फ्रेंड की मिरेकल स्टोरी बताऊँगी जो कि इस्तग़फ़ार से ही रिलेटेड है। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखें, आपको इंशाल्लाह इसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड होता है। तो मेरे स्कूल में मेरी जो फ्रेंड थी, हम दोनों ने जब अपना 12th कंप्लीट कर लिया, तो वो दूसरे कॉलेज में चली गई, मैं दूसरे कॉलेज में चली गई। उसके बाद उन्होंने कहीं से मेरा नंबर को देखा और उन्होंने अपनी सारी बात मेरे साथ शेयर की। मैं कुछ बात तो ख़ैर नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ी बहुत बातें मैं आपको लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो ये तक करने को तैयार थी कि वो ना सुसाइड तक करने को तैयार थी। उसके पहले उसने अपने हाथ को भी कई बार कट मार लिए थे। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुःख हुआ और मैंने उसको समझाया कि ये सब बहुत बड़ा गुनाह है, आप इन सारी चीज़ों से दूर रहिए और अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा बदलिए। फिर मैंने उनको थोड़ा-सा दीन के बारे में बताया, हमारे इस्लाम के बारे में बताया, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बताया। हालाँकि वो स्कूल टाइम इन सारी चीज़ों से दूर थी, लेकिन हमने काफ़ी समझाते भी थे, हम सारी जो और भी मेरी दीनदार फ्रेंड्स थी उन्हें काफ़ी समझाते थे, मगर वो नहीं समझती थी। ख़ैर हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। उन्होंने कई बार मुझसे बोला कि मेरा जी करता है ना कि मैं अपनी जान को दे दूँ, बस बार-बार मुझे फ़ोन करे, मैसेज करे, और वो यही बात कहती थी। फिर मैं ना उनके घर जाना मैंने स्टार्ट किया। जैसे कभी-कभी मैं उनके घर में जाती थी, उनको वक़्त देती थी और फिर मैंने उनको थोड़ा-सा समझाना स्टार्ट किया। तो थोड़ा बहुत उनको समझ में आया भी और मैंने उनको कहा कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। तो फिर वो पूछने लग गए कि इस्तग़फ़ार होता क्या है? तो मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह जो है, इसका जो अमल है ना जी, वो कुरान शरीफ से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तौबा करने वालों को पसंद करता है। और देखिए हमारी ज़िंदगी में हम कहीं न कहीं से ऐसी कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट बोल रही हूँ ना, सॉरी। हाँ जी, तो हम कहीं न कहीं ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिससे अल्लाह ताला हमसे जो है वो नाराज़ हो जाता है। हम अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ वो कदम को बार-बार उठाते हैं जिस वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है। फिर वही जो हमारे आमाल होते हैं ना, वो हमारे लिए अज़ाब बन के हमारी ज़िंदगी में आने लगते हैं। इसलिए आप अस्तगफिरुल्लाह करें, और अस्तगफिरुल्लाह करें तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें और कोई चीज़ के लिए ना करें। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो आपका डिप्रेशन भी चला जाएगा। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, अब तुम जैसे कह रही हो ना, मैं उसी तरीके से पढ़ूँगी। तो मैंने उनसे बोला कि अब एक काम करो, या तो फिर अपने हाथ में हमेशा एक तस्बीह लो या फिर एक तस्बीह काउंटर को ख़रीद लो। उन्होंने ना फिर एक तस्बीह काउंटर को ख़रीद लिया और फिर वो हर वक़्त अस्तगफिरुल्लाह का जो है वो वेट करने लग गई। सबसे पहला जो फ़र्क उनकी लाइफ़ में आया वो ये था कि वो पहले दुपट्टा सर में नहीं डालती थी। सबसे पहले उन्होंने अपने सर में दुपट्टे को लेना स्टार्ट कर दिया, और जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि माशाल्लाह जो है इस्तग़फ़ार से गुनाह भी कम होते हैं, मतलब गुनाह ख़त्म होते जाते हैं, और इतनी बड़ी उनको जो है तौफ़ीक मिली, उन्होंने अपने सर को कवर करना स्टार्ट कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैंने उनसे बोला कि कुछ फ़र्क आया लाइफ़ में? तो कहती है कि सबसे पहला फ़र्क तो तुम देख ही रही हो कि मैंने सर को ना कवर करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने उनसे बोला कि जी हाँ, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सर कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने ना इस्तग़फ़ार को जो है दिन भर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर वो मुझसे पूछती रही कि अस्तग़फ़िरुल्लाह के अलावा और कुछ भी है क्या? तो मैंने बताया हाँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बिन मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ो। फिर उन्होंने ये पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने उनको सारे इस्तग़फ़ार भेज दिए। उन्होंने सारे इस्तग़फ़ार को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और जितना हो सकता था उतना वो इस्तग़फ़ार पढ़ती थी। और फिर कुछ दिनों के बाद ना वो मेरे घर में आई और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और उन्होंने मुझे बताया कि आपके बताए हुए तरीके से मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ा, उसके बाद मैंने अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड बहुत सारे बयानात सुने, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना कि मैंने इस्तग़फ़ार को ना अपनी लाइफ़ में शामिल कर लिया। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ख़ैर ये हुआ कि उनको तौफ़ीक मिलने लग गई नेक राह पर चलने के लिए, और उनको जो है बहुत अच्छी जगह एक जॉब मिल गई जिसकी वो तलाश में थी, क्योंकि उनके घर में थोड़ी-सी रिस्क की भी प्रॉब्लम थी। तो उनको जो है वो जॉब मिल गई, अल्लाह ताला ने उनको जॉब अता फ़रमा दिया, और वो जो डिप्रेशन था उनका, वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। दरअसल क्या होता है कि जब
ہمیں شیطان بہکاتا ہے تو انسان سے ایسے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جیسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے میں جو ان کی بات ہے وہ شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے مجھے پرمیشن اس کی دی بھی نہیں ہے۔ تو لیکن میرے چینل کو دیکھا اس نے تو بولا کہ چلو میری بھی سٹوری تم ڈال دو، تو میں نے سوچا میں آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں۔ تو وہ بھی بہت گہرے ڈپریشن میں تھی، اور اس نے استغفار کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کرم کر دیا، وہ ڈپریشن سے باہر آ گئی اور اب بہت زیادہ خوش ہے، ان کی جاب بھی لگ گئی ہے، وہ اچھا کما بھی رہی ہیں، اور پردے کا لحاظ کر کے وہ جاب کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں ایسی کنڈیشنز ایسی پرابلمس ہیں، اس لیے ان کو جو ہے جاب کرنا پڑ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ جس ڈپریشن سے باہر نہیں آ پا رہی تھی، بہت وہ پریشان رہتی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب بھی ملو نا تو بس اداس رہتی تھی یا روتی رہتی تھی، اس کے فیس میں اتنا زیادہ اداس پن تھا نا کہ اس کو دیکھ کے مجھے ٹینشن ہونے لگتی تھی، لیکن استغفار کی وجہ سے اس کی ساری زندگی چینج ہو گئی، اور اب وہ اپنی لائف میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں ڈپریشن۔ دیکھیے ڈپریشن کبھی کبھی انسان کو خود بخود ہوتا ہے، جیسے اس کے پاس ساری نعمتیں ہوں، ہر چیز ہو، دولت ہو، اچھی صحت ہو، سب کچھ ہو، مگر ایسے بھی لوگ ہیں جن کو بے وجہ ڈپریشن رہتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، راتوں کو نیند نہیں آتی، یا تو پھر وہ بہت کچھ سوچنے لگتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ برا ہونے والا ہے، بہت طریقے سے جو ہے ڈپریشن ہوتا ہے۔ لیکن ڈپریشن میں جب بندہ جاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ غلط چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، غلط چیزوں کا مطلب کیسے، وہ سانگ سننے لگتا ہے، یا پھر وہ کوئی مووی دیکھنے لگتا ہے، یا تو پھر وہ کامیڈی والی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ زیادہ تر جو ڈپریشن میں جانے والے لوگ ہیں، وہ ان کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پیار محبت کرتے ہیں، یا پھر پیار جس سے کرتے ہیں اس سے اچھا خاصا رسپانس نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا سامنے والے سے جو ہے وہ رسپانس نہیں مل پا رہا ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہماری کئی بہنیں اسی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں، کافی زیادہ پریشان ہیں، بھائی بہن دونوں ہی پریشان ہیں۔ تو دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہوں گی، پیار محبت جو ہے اس کو آپ سائڈ میں رکھیں، سب سے پہلے نا آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سیکھیں۔ آپ استغفار جو پڑھیں نا، آپ صرف اللہ کے لیے پڑھیں۔ آپ کا جو استغفار بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، اتنا پڑھ لیا، قبول ہی نہیں ہو رہا، اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ کا استغفار جو ہے وہ اس لیے نہیں قبول ہو پا رہا ہے کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ میری کئی باتیں پھر سے لوگوں کو بری لگ جائیں، تو لیکن کوئی دقت نہیں، حق بات بولنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو دیکھیں استغفار کا جو پڑھنے کا جو ریزن ہے وہ یہ کبھی مت رکھو کہ میری لائف میں جو ہے جیسے فلانے کی لائف میں میریکل ہو گیا ویسے میری لائف میں بھی جو ہے وہ میریکل ہو جائے۔ آپ یہ سب مت سوچا کریے، بلکہ یہ سوچا کیجئے کہ میں اگر استغفار پڑھ رہی ہوں تو میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ راضی ہو جائے گا تو جس کو آپ پانا چاہتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مل جائے، اور اگر وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو تو وہ آپ کو نہ ملے، اس سے اللہ تعالیٰ بہتر عطا فرما دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو پلیز ویسے بھی جو ہے سانگ کو لے کر کے اتنی ساری حدیث پاک آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عذاب فرمائے ہیں کہ جو بندہ سانگ سنے گا، میوزک سنے گا، اس پر کیسے عذاب ہوں گے، بروز محشر کیسے عذاب ہوں گے، اور ان ساری چیزوں سے پلیز دور رہیے۔ جو سیڈ سانگ آپ جتنا زیادہ سنو گے نا، آپ اتنے زیادہ نا ڈپریشن میں چلتے جاؤ گے۔ اب جتنی زیادہ سیڈ موویز دیکھو گے نا، آپ اتنے زیادہ ڈپریشن میں جاؤ گے۔ اگر آپ کو ڈپریشن سے باہر آنا ہے، سننے کا اتنا ہی شوق ہے، تو سورہ رحمان سنیے وتھ ترجمہ اینڈ تفسیر، ٹھیک ہے؟ صرف تلاوت سنیے، اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ اینڈ تفسیر کو ضرور سنیے۔ اس کا ریزن یہ ہے، جب آپ ترجمہ اور تفسیر سنو گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کی کیا شان و اقدس بیان ہوئی ہے سورہ رحمان میں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے میں ایک چیز اور بتاؤں، آپ سانگ سننے سے بہتر ہے کہ آپ بہت پیاری پیاری سی نعت شریف سنیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو پڑھی جاتی ہیں، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ میوزک والی نہ ہو۔ بہت پیاری پیاری نعت شریف آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی، آپ ان کو سنیں، آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا فیل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ اچھے اچھے بیان سنیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو سنیں، حضور کے مرتبے کو جانیں، انشاءاللہ آپ کا جو ڈپریشن ہے نا وہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، یہ میں خود کہہ رہی ہوں۔ اور استغفار کو اپنی زندگی میں جو ہے شامل کر لیں، ایسے شامل کر لیں کہ بس صبح میں اٹھوں تو 100 تسبیح استغفار کی پڑھ لوں، پھر فارغ بیٹھوں تو 100 تسبیح استغفار کی پڑھ لوں، اور اس لیے پڑھوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ آپ کو
اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے استغفار پڑھنا ہی اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا دل ہے نا وہ پورا کالا ہو جاتا ہے، ہم ایک گناہ کرتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا وہ گوشت خون کا ایک لوتھڑا ہے، اور اس میں کالا دھبا لگتا جاتا ہے جب جب آپ گناہ کرتے ہو۔ تو آپ اور ہم کوئی نیک تو ہے نہیں جو سارے دن دن بھر کوئی گناہ ہی نہ کرتے ہو، نہ جانے ہم کتنی بار گالی بک دیتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، غیبت برائی کرتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، لڑکوں سے باتیں کرتے ہیں، لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں گناہ میں آتی ہیں۔ یہ مت سوچو کہ یہ ساری چیزیں گناہ نہیں ہیں، یہ سب کچھ گناہ میں آتا ہے۔ اور ہر چیز شیطان پر مت ڈال دیا کرو کہ شیطان نے بہکا دیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ انسان ہو، آپ کو خود پہ کنٹرول کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے وہ گناہوں سے جو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، جو گندا کالا ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے اس کو صاف کرو۔ جب دل کا میل دھل جائے گا تو ڈپریشن خود بخود چلا جائے گا۔ اور ہمیشہ کہتی ہوں کہ استغفار صرف اپنے مطلب کے لیے نہیں پڑھو، خاص کر ان کے لیے کہہ رہی ہوں جو کہ حرام کے رشتے والے لوگ ہیں، انہی کے لیے یہ بات ہے۔ باقی جو اولاد کے لیے پڑھتے ہیں، رزق کے لیے پڑھتے ہیں، ان کی نیت الگ ہوتی ہے، لیکن جو حرام ریلیشن شپ ہے اس کے لیے تم استغفار بالکل بھی مت پڑھو۔ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا، وہ تمہیں خود ہی ہدایت دے دے گا۔ تمہیں کوئی بڑے لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وظیفوں کے لیے اس لیے روکتی ہوں کیونکہ وظیفہ جو آپ کو بڑے بڑے وظیفے دیے جاتے ہیں نا، اگر آپ کو کوئی بڑے بزرگ یا عالم دین نے وہ وظیفہ نہیں دیا، آپ کو کسی نے بھی اٹھا کر دے دیا اور آپ کو اس کی اجازت آپ نے نہیں لی ہے، تو آپ کو رجعت ہو سکتی ہے، وہ وظیفہ نہ آپ پر الٹ پڑنے لگ جائے گا۔ مان لیجیے اگر آپ لو میرج کے لیے کر رہے ہیں اور وہ وظیفہ جلالی ہوا تو الٹا اثر ہوگا۔ الٹا اثر سے مطلب یہ ہوگا کہ آپ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اور آپ کی نکاح نہیں ہوگا، الٹی چیز ہونے لگ جائیں گی۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں اور بنا اجازت کے کرتے ہیں، کوئی بڑے پیر اور کوئی عالم دین ان کو نہیں دیتے ہیں، بس ان کو یہ یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں نا وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، ہاں ہاں یہ کر لو یہ کر لو، بعد میں لیکن اس کا جو رزلٹ ملتا ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے جو بڑے بزرگ علماء کرام ہوتے ہیں ان کی بات ہمیں سننی چاہیے، وہ جو بتاتے ہیں ان کی بات سننی چاہیے۔ اور استغفر اللہ تو اللہ نے خود فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ توبہ پسند ہے۔ اور استغفر اللہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں توبہ کر رہی ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، تو دل سے توبہ کیجئے اور خود بھی گناہوں سے بچیے۔ خود سے بھی آپ کو جو ہے گناہوں سے بچنا ہے۔ جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے آپ کو پردہ کرنے والی بنا لیں، ٹھیک ہے جی؟ تھوڑا کم میک اپ کیا کرو، دیکھو ہو سکتا ہے شاید آپ کو بات بری لگ جائے، لیکن میک اپ وغیرہ کو اوائڈ کرو اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کور کرنا سٹارٹ کر دو۔ تم جتنا پردے میں رہو گی نا، اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرو گی نا، اللہ تم سے اتنی زیادہ محبت کرے گا کہ میری بندی میرے لیے پردہ کر رہی ہے، میری بندی میرے لیے استغفار پڑھ رہی ہے، کسی لڑکے کے لیے نہیں پڑھ رہی ہے، میری بندی میرے لیے نمازیں پڑھ رہی ہے۔ کیونکہ میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دے رہی ہوں، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی درود شریف ہو، کوئی بھی استغفار ہو، تمہارا کیوں نہیں قبول ہوتا؟ کیونکہ تم وہ اللہ کے لیے بالکل نہیں کرتی ہو، تم بالکل وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم اس لڑکے کے لیے کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہی ہوتا ہے ڈپریشن میں جانے کا کہ وہ لڑکا نہیں مل رہا، لڑکی نہیں مل رہی، کیونکہ وہ اب کسی اور سے شادی کر رہا ہے۔ تو جانے دو نا، ارے میرے اللہ کے بندوں سے جانے دو، وہ جس کے ساتھ خوش ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، اسے خوش رہنے دو۔ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے، اگر اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، غلط کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا فیصلہ لینے کے لیے۔ کیوں تم اپنا وقت برباد کرتے ہو دوسروں کے لیے بڑے بڑے وظیفے کر کے؟ اگر وہ شخص تمہارا ہوتا یا ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرتا، تمہیں اس سچویشن تک آنے ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی اور کا ہو جائے تم اس کے لیے بڑے بڑے وظیفے کرو، بلکہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا یا تم اس کے لیے بہتر ہوگی تو وہ خود تم کو مل جائے گا، وہ خود اس کی انگیجمنٹ ٹوٹ جائے گی، اس کی شادی ہونے والی ہوگی ٹوٹ جائے گی، وہ خود تمہارے پاس آئے گا۔ اور اگر وہ نہ تم اس کے لیے بہتر ہو نہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ بندہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تم بڑے وظیفے کر کے پھر تم معاذ اللہ رب العالمین تم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کرنے بیٹھ جاتی ہو۔ تمہارا ایمان کب چلا جائے، تم نے کچھ کفر بکا، فوراً تمہاری موت آ جائے، توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، تو پھر کیا کرو گی؟ اس لیے کوئی بھی چیز جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کرو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا اس کے بعد تم جو بھی وظیفہ کرو گی جو کہ جائز ہوگا، جو کہ رحمانی وظیفہ ہوگا، جو اجازت والا ہوگا،
तो इंशाल्लाह वो वज़ीफ़ा भी कबूल होगा, तुम्हारी दुआएँ भी कबूल होंगी। तो डिप्रेशन से अगर आपको निकलना है तो फ़ालतू लोगों के पीछे दौड़ना बंद कर दो। तुम खुद ब खुद डिप्रेशन से जो है जी बाहर आ जाओगे। तो जी, ये थी आज की काफ़ी छोटी-सी मिरेकल स्टोरी, और इतनी बड़ी मैंने उसको नहीं शेयर की क्योंकि उनकी पर्सनल बात थी और उन्होंने मुझे परमिशन भी नहीं दी थी कि मैं कहूँ। लेकिन उनकी जो छोटी-सी स्टोरी थी वो शेयर कर दी, और डिप्रेशन से निकलने के लिए छोटे से आपके लिए टिप्स भी बता दिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ़ का एक्सपीरियंस जो दुआओं को लेकर के, दुरूद पाक को लेकर के, इस्तिग़फ़ार को लेकर के वो शेयर करूँ, तो जल्दी से बताओ। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना करो, और अल्लाह के साथ-साथ अल्लाह के हबीब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए करो। ये मत सोचना कि हुज़ूर को ना राज़ी करो, डायरेक्ट अल्लाह तक चले जाओ, तो ये कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं पहुँच पाओगी। जो रसूलुल्लाह के दामन को थामते हैं ना, वही अल्लाह तक जाते हैं और सही तरीके से जाते हैं। तो चलिए भई, इन सब बातों पे हम इंशाल्लाह बाद में टॉपिक बनाएँगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।